ابھی بھی آپ کو تھریٹس ملے ہیں؟ ابھی بھی مجھے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے، اس میں بات لوگ تو اس کو ڈرامہ قرار دیتے اچھا۔ ہیں۔ 10 گھنٹے لڑائی، 10 گھنٹے 10 گھنٹے جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے زندگی کو بھی داؤ پر لگایا ہے اور اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھا ہے۔ آپ کی جماعت میں کیا حیثیت ہے؟ آپ نے جماعت کے لیے کیا کام کیا اور جماعت نے آپ کو کیا دیا ہے؟ یا آپ نے جماعت کو کیا دیا ہے؟ دیکھیے، میں نے ایک بات سنی ہے کہ یہ پیرس اٹھانا کہ میرے جماعت کے لیے کیا کیا ہے یہ ہوتا ہے اور نا؟ جماعت نے مجھے کیا دیا ہے۔ میرے خیال میں میری زندگی پوری جماعت کی خدمت میں گزری ہے، ماشاء اور اس کی گواہی میں نہیں دیتا ہوں، آپ جا کے کارکنوں سے پوچھیے، بالکل پارٹی سے پوچھیے۔ اور میں جماعت کی ترقی کے لیے سخت حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی، میں نے جماعت کا پڑھا ہمیشہ ہم نے فرنٹ پیچ پہ کھیلا ہے، ماشاء اللہ۔ اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کے اپنے زندگی کو بھی داؤ پر لگایا ہے اور اپنے سر کو ہتھیلی پہ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی گڈ بک میں نہیں ہوں، میں اس کو پسند نہیں ہوں۔ اچھا، تو 3 حملے مجھ پر ہوئے ہیں، میرا کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ ایک حملہ مجھ پر ہوا مستونگ میں 2030 ستمبر میں، اور ذمہ داری قبول کی داعش نے، اور ایک میرے گھر میں آدمی آیا 10 گھنٹے لڑتا رہا۔ اچھا، ہاں، اس وقت میں کراچی میں تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے میرے بیٹے اور ایک میرا ساتھی تھا اس پر فائرنگ کی، اللہ نے اس کو بچایا، گولیاں میری گاڑی میں لگی، اور پھر وہ 10 گھنٹے اس میرے گھر میں میرے ساتھ لڑتا رہا۔ تو اے ٹی ایف اور سرکار کی جتنی بھی فورسز تھے، مطلب 10 گھنٹے لڑائی، 10 گھنٹے 10 گھنٹے تو حکومت اور وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اچھا، میرے بچے تیسرے منزل میں، جون کا مہینہ تھا، وہاں تھے تقریباً 10-12 گھنٹے اوپر ہی تھے، دروازے سارے بند کیے تھے، اوپر بھی چڑھا تھا۔ آپ بھی ادھر موجود تھے؟ نہیں، میں کراچی میں آپ تھا۔ کراچی میں، وہ گھر میں آئے؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ صاحب کراچی میں، سب سے پہلے انہوں نے میرا پوچھا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اچھا، ہاں، وہ تو میں تھا ہی نہیں۔ تو وہ جب انہوں نے فائرنگ شروع کی تو یہ کہتا رہا کہ مجھے میرے بارے میں کہ ان کو بلاؤ، وہ تو میں کراچی میں تھا۔ تو حکومت اور ان کی آپس میں لڑائی تھی۔ ایک دفعہ میں 2024 کا جو الیکشن تھا، 8 فروری کا، جی، تو وہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے صوبائی اسمبلی کے لیے جماعت کی طرف سے جو کھڑا تھا، اور قومی اسمبلی کے لیے جو کھڑے تھے پارٹی کی طرف سے، ٹھیک، انہوں نے کہا، پارٹی نے اس وقت مقامی پارٹی نے، کہ آپ آ کے آئے چمن میں، کیونکہ میں چمن کا MP رہا ہوں، وزیر رہا ہوں، وہاں میرے قوم ہے، تقریباً قوم کی بہت ووٹ ہے، قریباً 10-11,000 12,000 ووٹ ہے وہاں کا، اگر استعمال ہو جائے تو 2,000 3,000 4,000 ووٹ تو استعمال ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ آ کے آپ کے سے عقیدت رکھنے والے یا آپ کی بات ماننے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ورک کریں۔ تو میں وہاں گیا، تقریباً 2 دن میں نے ان کے لیے ورک کیا۔ واپسی پر آ رہا تھا تو وہاں راستے میں فائرنگ ہوئی مجھ پر، تقریباً 5-6 منٹ کراس فائرنگ ایک دوسرے پر ہوتا رہا۔ تو یہ 3 حملے ہوئے۔ ابھی بھی آپ کو تھریٹس ملے ہیں؟ ابھی بھی مجھے سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے؟ ہاں، یہ حقیقت ہے، اس میں بات لوگ تو اس کو ڈرامہ قرار دیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ کی کوئی سیکورٹی وغیرہ؟ تو ڈرامہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ مجھے باقاعدہ اپنے ملک سے نہیں، دوسرے ملک سے اچھا، فون آیا، اور سرکار کی طرف سے آیا کہ یہ پہلے بھی ہم نے ایک پیغام دیا تھا، آج پھر یہ صورتحال ہے، اور پلان تنظیم، کلادم تنظیم آپ پر اٹیک کر سکتا ہے، اچھا، تو آپ اپنا خیال رکھیں۔ تو انہوں نے خیر خواہی کی نیت میں کیا، تو میں نے کہا میں کیا خیال رکھوں، میں تو گھومتا پھرتا ہوں، موت سے تو میں نہیں چھپ سکتا۔ تو اس لیے میں یہ 3-4 ہفتے پہلے مجھے بتایا گیا تھا، تفصیل اس کی زیادہ ہے، تو میں خاموش رہا۔ تو میں نے کہا کہ کب تک ہم خاموش رہیں گے، کم سے کم پتہ تو چلے کسی کو کہ یہ ہے یہ سلسلہ۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے نقصان ہوا، جو کچھ مجھے ہوا، لہذا میری جس نے بھی مجھے نشانہ بنایا، وہ جو بھی تنظیم کا عدم قبول کرے تو ذمہ دار وہ نہیں ہوگا، ذمہ دار پاکستان کی حکومت، بلوچستان کی حکومت، اور انتظامیہ، اور ہماری خفیہ ادارے، یہ ذمہ دار ہوں گے۔